السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اپنی لگا کر سب سے پہلے قرآن انتہائی محبت اور نہایت ہی عقیدت کے ساتھ آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، نوبہار شفاعت، نوشہ بزم جنت، شافع امت، فرش کی زیب و زینت، عرش کی شان و رفعت، حضور سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، عرش اعظم کے مکین، امام النبیین، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، گزشتہ کئی جمعوں سے جس آیت شریفہ کی روشنی میں گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، وہ باتیں تو ابھی تشنہ رہ گئیں اور پوری آیت کا مفہوم اور اس کی تشریح بھی نہیں ہو سکی کہ مہینہ دوسرا شروع ہو گیا، اور اس مہینے یہ مہینہ جو ہم پہ اور آپ پہ سایہ فگن ہوا، اس مہینے کو رجب المرجب شریف کہتے ہیں۔ یہ بڑا ہی پرعظمت، پرفضیلت مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اعمال و اشغال کو وسیع کرنے کا مہینہ ہے، تقوی و طہارت کی زندگی کو اور زیادہ بہتر گزارنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معجزۂ معراج عطا ہوا ہے۔ یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے اور بندگان خدا کے لیے یہ مہینہ شفاعت بن کر نازل ہوتا ہے، رحمت بن کر نازل ہوا ہے۔ اس مہینے کی عظمت و شرافت کے تعلق سے آئندہ گفتگو کی جائے گی۔ اسی مہینے کی یہ آج کی جو تاریخ ہے 9 رجب المرجب شریف، یا یہ کہ 6 رجب المرجب شریف یا 3 رجب المرجب شریف، یہ تینوں تاریخیں ہندوستان کے اہل ایمان کے لیے بڑی باعظمت تاریخ ہے، پرمسرت تاریخ ہے۔ یہ تاریخ عطائے رسول سلطان الہند، ہند الولی، امام الاولیاء، خواجہ خواجگان حضرت سرکار خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے تاریخ وصال ہے۔ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز کی ہندوستان میں آمد یہ عطیہ ہے مصطفیٰ کا، فضل ہے خدا کا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ملک ہندوستان دے دیا اور ہندوستان والے کے لیے اپنا عظیم تحفہ عطا فرما دیا۔ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری اجمیری انہی اولیاء کاملین
اور تمام مردان صادقین محبوبان خدا میں ایک ایسے ہیں کہ سارے اولیاء ہیں، غریب نواز سب کے میر ہیں، سب کے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، وہ رب قدیر کے سچے فقیر ہیں، ہم سب کے دستگیر ہیں، والی ہندوستان ہیں، غریبوں کے آسرا ہیں، فقیروں کے سہارا ہیں، کمزوروں کے حاجت روا ہیں، مشکل میں گرفتار لوگوں کے مشکل کشا ہیں، لقب غریب نواز ہے، عنایت اور فضل کرم ایسا ہے کہ جو بھی دربار میں جاتا ہے کبھی خالی نہیں پھرتا، ہر ایک کو مانگی مرادوں سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے ہم سب مالا مال ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ میرے غریب نواز ایسے کریم ہیں کہ عرس مقدس کے موقع پر اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، دور دراز سے ملک ہندوستان کے کونے کونے سے اور دوسرے ممالک سے لوگ دربار غریب نواز میں حاضر ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس پاکیزہ دربار میں اس سنہرے وقت میں پہنچے ہیں وہ اپنی قسمت پہ نازا ہوں گے، مقدر پہ اترا رہے ہوں گے، وہ یہ سوچتے ہوں گے اور سوچنا بھی چاہیے کہ ہم قسمت کے دھنی ہیں کہ ہم غریب نواز کی چوکھٹ پہ حاضر ہوئے ہیں، دولت و برکت سے ہم مالا مال ہو رہے ہیں، فیضان غریب نواز سے ہم مالا مال ہو رہے ہیں۔ جو لوگ نہیں جا سکے ہیں کسی وجہ سے انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جانے والے اپنے مقدر پہ ناز کر رہے ہیں، نہ جانے والے بھی اپنی قسمت پہ فخر کریں، مایوس نہ ہو، اس لیے کہ میرے سرکار غریب نواز یہ ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ غریب نواز دریا دلی میں ایسے بے مثل و بے مثال ہیں کہ کچھ کو اپنے در پہ بلا کر دیتے ہیں اور کچھ کو آ کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ نہیں گئے جب بھی محروم نہیں ہیں، غریب نواز آ کر ہم سب کو مالا مال کریں گے۔ صرف عقیدت چاہیے، محبت چاہیے، الفت چاہیے، سچی آواز بلند کر دیجئے، غریب نواز آپ کو دولت و برکت سے مالا مال فرماتے ہیں، فرما دیں گے۔ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری اجمیری ہندوستان کی سرزمین پر جلوہ بار ہوئے ہیں۔ یہ عطا رسول ہے، نبی نے بھیج دیا ہے۔ بارگاہ رسالت میں سرکار غریب نواز حاضر ہوئے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کے دربار میں رسائی ہوئی ہے، کیوں نہ ہو نور نظر مصطفیٰ ہیں، لخت جگر علی مرتضیٰ ہیں، یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے دلوں کی راحت ہے، حسنین کی آنکھوں کا نور ہے، مصطفیٰ کے پیارے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں سرکار غریب نواز حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے قبول فرمایا اور نبی نے ارشاد فرما دیا، اے معین الدین جاؤ ملک ہندوستان چلے جاؤ، میں نے ملک ہندوستان تمہارے حوالے کر دیا ہے، تم جاؤ ہندوستان کو سنبھالو اور وہاں پہ خدمت دین کرو، ہدایت کا نور پھیلاؤ، عبادت کا سلیقہ سکھاؤ، کفر و شرک کی
تاریکیوں سے نکال کر بندگان خدا کو ایمان و نور کا اجالا بخشو، اللہ کی عبادت کا سلیقہ سکھاؤ۔ سرکار غریب نواز کو میرے مصطفیٰ نے مدینے کی دھرتی سے رخصت کیا ہے، ہندوستان کی باغ ڈور عطا فرمائی ہے، ہندوستان کی ولایت پر پیغمبر اسلام نے غریب نواز کو عطا فرما دی ہے۔ ملک ہندوستان کا والی اگر کسی کو بنایا ہے تو میرے پیغمبر نے اس ذات کو بنایا ہے جو میرے نبی کا لخت جگر ہے، معین الدین چشتی سنجری اجمیری ہے۔ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز کو نبی نے تعلیم فرما دیا، حکم ہو گیا، بشارت ہو گئی، پیغام سنا دیا، ملک ہندوستان جانا ہے۔ اب میرے سرکار غریب نواز تو انکار کر نہیں سکتے ہیں، عطائے رسول ہے، نبی کی عطا ہے، نبی نے رتبہ دیا ہے، نبی نے ہندوستان کی طرف جانے کا اشارہ فرما دیا ہے۔ حضرت سرکار معین الدین چشتی سنجری اجمیری لبیک کہتے ہیں، دربار مصطفیٰ میں حاضر ہیں۔ اس دیار کے رہنے والے نہیں تھے، پریشان ہو گئے، سوچنے لگے ملک ہندوستان کہاں ہے، کدھر ہے، راستہ کیسا ہے، کدھر سے جانا ہے، قیام کہاں ہوگا، ٹھکانہ کہاں بناؤں گا۔ یہ ساری چیزیں خاکے منصوبے ذہن میں پیدا ہوئے، الجھ گئے، الجھن کا شکار ہو گئے۔ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا فرمان عالی شان ہے، ملک ہندوستان جاؤ۔ خادم لبیک کہتا ہے، حاضر ہے، لیکن میرے سرکار آپ مجھے راستہ دکھائیں، مجھے ملک ہندوستان دکھائیں، میں جانتا نہیں ہوں، ناآشنا ہوں، میں راستے سے خبردار نہیں ہوں۔ اللہ اللہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری مدینے کی دھرتی پر نبی کی بارگاہ میں راستہ پوچھ رہے ہیں، نبی کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ ملک ہندوستان مجھے دکھایا جائے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، عقیدہ اہل سنت کا استحکام ہو رہا ہے۔ آج ہم بھی اہل سنت و جماعت کے لوگ یہ پیغام دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، کسی مشکل میں پڑو، درد میں پڑو، دکھ درد کے ماحول میں آؤ تو نبی کو پکار لو، نبی والوں کو آواز دے دو، المدد کہہ دو، تمہاری مدد ہو جائے گی، مشکل سے نجات مل جائے گی۔ تو بدعقیدوں کا چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے اور وہ منہ سکوڑ لیتے ہیں، ارے وہ کیا دیں گے، وہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، ان کو کیوں پکارتے ہو، ان کو کیوں پکارتے ہو، غوث اعظم کی دعائی کیوں دیتے ہو، مشکل کشا کو کیوں بلاتے ہو۔ جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے۔ ان نادانوں کو، بدعقیدوں کو پیغام سنا دیجئے کہ الحمدللہ آج اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے یہ غلط نہیں ہے، بے بنیاد نہیں ہے، یہ عقیدہ سمجھ لیجئے معین الدین چشتی سنجری اجمیری کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے بھی بارگاہ رسالت میں ہی سوال کر دیا ہے۔ وہ خانہ کعبہ میں نہیں گئے، اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند نہیں کیا، مولا کی بارگاہ میں التجا نہیں کیا کہ میرے مولا ملک ہندوستان دکھا دے، راستہ بتا دے، رہنمائی فرما دے۔ دربار مصطفیٰ میں مدعا پیش کیا ہے، دربار مصطفیٰ میں معین الدین چشتی سنجری اجمیری کا مدعا پیش کرنا گویا رہتی دنیا یہ پیغام دینا ہے کہ اے دنیا میں آنے والے صاحبان ایمان، مصطفیٰ مختار کائنات ہے، صاحب اختیار ہے، جو جو مانگو گے
مصطفیٰ اپنی عطا سے سوا عطا فرمائیں گے، تمہارے مانگنے سے سوا ملے گا دربار مصطفیٰ سے۔ اور یہ جو بدعقیدے لوگ کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، معاذ اللہ مجبور ہے، ناتواں ہے، لاچار ہے۔ یہ بدعقیدوں کا نظریہ ہے۔ آپ اپنا عقیدہ ایسا مت بنائیے گا، آپ اپنا عقیدہ وہ بنائیے جو معین الدین چشتی سنجری اجمیری کا عقیدہ رہا، جو اولیاء اللہ کا عقیدہ رہا، جو مردان حق کا عقیدہ رہا، جو تقوی شعاروں کا عقیدہ رہا، جو مردان خدا کا عقیدہ رہا، وہی عقیدہ کامیاب ہے۔ اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، نظریہ، فکر، صلاحیت سب کے سب پابند ہیں اپنے اکابرین کی، اور بنیادی عقیدہ ہے اسی میں صداقت ہے، اسی میں حقیقت ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ دو جہان کی سربلندی جسے چاہیے وہ عقیدہ اہل سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ سرکار غریب نواز نے میرے نبی کو مختار جانا ہے نا، اور نبی صاحب اختیار ہیں، جبھی تو ملک ہندوستان دے رہے ہیں۔ کسی کو اختیار نہ ہو، وہ کسی کی چیز کسی کو بھلا کب دے سکتا ہے؟ آپ کے پاس، میرے پاس چشمہ ہے، میں اس کا مالک ہوں، مختار ہوں، جسے چاہوں جب چاہوں اسے دے سکتا ہوں۔ لیکن دوسرے کا چشمہ ہم کسی اور کو دے دیں تو آدمی کہے گا اپنے دماغ کا علاج کراؤ، یہ تمہاری چیز ہی نہیں ہے، تم دینے والے کون ہوتے ہو؟ میرے پیغمبر معین الدین چشتی سنجری اجمیری کو ملک ہندوستان عطا فرما رہے ہیں تو معین الدین کو کہنا چاہیے تھا، اے میرے پیغمبر آپ کس بنیاد پر دے رہے ہیں؟ دینے والا تو خالق کائنات ہے، آپ کو تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ معین الدین چشتی کا عقیدہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق ہے۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ مختار کائنات ہیں، دونوں عالم کا مصطفیٰ کو اختیار ملا ہے، ساری کائنات ان کے قبضے قدرت میں ہے، جسے جو چاہے عطا کر دے، خدا کی مرضی وہی ہوگی جو مصطفیٰ کی رضا ہوگی۔ انکار نہیں کیا، قبول کر لیا، اور پھر یہ بھی یقین ہے کہ راستہ بھی وہی آسان کریں گے، دیا ہے دولت تو وہی حفاظت کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ معین الدین چشتی سنجری اجمیری نے بارگاہ رسالت میں بلک کر عرض کر دیا، یا رسول اللہ میں علاقے سے شناسا نہیں ہوں، نہ آشنا ہوں، راستہ جانتا نہیں ہوں، مجھے سب کچھ بتا دیا جائے۔ ادھر پیش کیا تو نبی نے یہ نہیں فرمایا ارے بھائی میرے بس کی چیز تو نہیں ہے، میں تو مجبور ہوں، میں تو کمزور ہوں، میں تو ناتواں ہوں، معاذ اللہ، جیسا کہ بدعقیدہ سوچتے ہیں۔ ادھر معین الدین نے عرض کیا اور ادھر اختیار مصطفیٰ کا اظہار ہو گیا۔ پورے ملک ہندوستان کو یک بارگی آنے واحد میں مصطفیٰ نے معین الدین کی نگاہوں کے سامنے کر دیا۔ معین الدین چشتی نے پورا دیار دیکھا، علاقہ دیکھا، شہر دیکھا، ضلع دیکھے، اسٹیٹ دیکھے، راستے دیکھے، سب کچھ دیکھا، مقام قیام کا مقام دیکھا، ٹھہرنے کا علاقہ دیکھا، مسکن دیکھا، سب کچھ دیکھا، مطمئن ہو گئے۔ اور کیسے دیکھا؟ جیسے ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی دیکھتے ہیں، ایسے مصطفیٰ نے میرے غریب نواز کو ملک ہندوستان دکھا دیا۔
اور اب سرکار خواجہ غریب نواز بارگاہ رسالت سے رخصت ہوئے، ملک ہندوستان کے عازم ہوئے، چلتے چلتے راستے سے واقف ہیں، نہ کسی راہبر کی ضرورت ہے، نہ کسی اور جانکار کی ضرورت ہے، نورانی قافلہ ہے، روحانی قافلہ ہے، اللہ والوں کی جماعت ہے، مردان خدا ہیں، چل دیے ہیں مدینے سے ہندوستان کی سرزمین پر، اور ہندوستان میں آئے، ملک ہندوستان میں آ کر علاقہ بھی پہلے ہی دن دربار رسالت میں بتا دیا گیا تھا، تمہیں قیام کرنا ہے تو راجستھان میں شہر اجمیر میں قیام کرنا ہے۔ شہر اجمیر میں آ گئے، قیام پذیر ہو گئے، اور وہ دور بڑا ہی نازک دور تھا، کفر و شرک کا دور تھا، بت پرستی کا دور تھا، راجا اور مہاراجاؤں کی حکمرانی تھی، ہر طرف بت پرستی ہو رہی تھی، کفر و شرک کے ماحول میں خدا کے محبوب سرکار غریب نواز ملک ہندوستان میں تشریف لائے، اور اب جو تشریف لائے تو آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت کا نور پھیلایا جائے، اسلام کا پرچم بلند کیا جائے، توحید باری کی دعوت دیا جائے، عبادت خداوندی کا سلیقہ بتایا جائے، تمام بت پرستی سے لوٹا کر انہیں اپنے گھر واپس کر دیا جائے۔ گھر واپسی کی بات بہت چلتی ہے نا آج کل، ادھر کئی سالوں سے گھر واپسی پوسٹر چھپ رہا، موبائل میں آ رہا، ہر طرف سے مزاج دیا جا رہا، لوگ کہتے ہیں گھر واپسی کرائیں گے، گھر واپسی کرو، گھر واپسی کرو۔ مطلب ان نادانوں کا یہ ہے، کفار و مشرکین کا، کہ آپ اسلام لائے ہو، اسلام بعد میں آیا ہے، پہلے تو ہم یہ تمام بتوں کی پوجا میں لگے تھے، لہذا لوٹ کے اپنے گھر آ جاؤ، گھر واپسی کرو۔ گھر واپسی کا پیغام دینے والوں کو میں ذہن دینا چاہوں گا کہ روح زمین پر سب سے پہلے لباد انسانیت میں اگر کوئی جلوہ بار ہوا ہے تو وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہوئے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ہی صلب سے پورے نسل انسانی کو وجود ملا ہے۔ مجھے کوئی دنیا کا ایسا سرفرا کھڑا ہو کر بتائے کہ سیدنا آدم علیہ السلام جو روح زمین پر آئے تو وہ بت پرستی کرتے تھے، معبودان باطل کی پرستش کرتے تھے، وہ تمہاری طرح ان کی پوجا میں لگے تھے۔ پوری دنیا کو چیلنج ہے، کبھی کوئی بتا نہیں سکتا، اس لیے کہ سیدنا آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ بن کر آئے ہیں تو اپنے معبود کی عبادت کیا ہے، معبود حقیقی کی عبادت میں لگے رہے ہیں، نتیجہ کلام جو نکل رہا، سارے انسان انہی کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں۔ بعد میں بت پرستی شروع ہوئی ہے، بعد میں معبودان باطل کی پرستی شروع ہوئی ہے، پہلے معبود حقیقی کی عبادت ہوئی ہے۔ لوٹے ہو تم اپنا گھر چھوڑ کر، گھر واپسی تم کرو، ہم تو الحمدللہ اپنے گھر میں موجود ہیں۔ جناب آدم کی لائق اولاد روح زمین پر کوئی ہے، وہی لائق اولاد ہے جو حضرت آدم کی تعلیم پر عمل کرتی ہے، خدا کو ایک جانتی ہے، معبود حقیقی کی پرستش کرتی ہے۔ اور جو لوگ ان کو معبود بنا کے بیٹھے ہیں، بت پرستی میں لگے ہیں، پوجا درشن کر رہے ہیں، وہ لائق اولاد نہیں ہے، وہ نالائق اولاد ہے۔ گھر واپسی انہیں کرنی چاہیے، سیدنا آدم علیہ السلام کے طریقے پر انہیں آنا چاہیے۔ ہم تو الحمدللہ اپنے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ان کے طریقے پر ہم آج بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ الحمدللہ سرکار غریب نواز
کہ بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا رتبہ ہے، کیسے کیسے انداز میں اپنی روحانیت، اپنی کرامت، اپنی ولایت کے ذریعے ملک ہندوستان میں ایمان کا نور جلایا، توحید باری کا پرچم لہرایا۔ بڑی شان ہے سرکار غریب نواز کی۔ اور پھر وہ وقت آ گیا کہ سرکار غریب نواز کا حجرہ مبارک بند ہو گیا۔ 3 دنوں تک حجرہ آپ کا بند رہا۔ معتقدین، مریدین، آپ کی گروہ جماعت میں رہنے والے لوگ پریشان رہے۔ 3 دن جب گزر گئے تو آپ لوگوں نے عاجز بے قرار ہو کر آپ کے حجرے کا دروازہ کھولا۔ دروازہ جو کھولا تو کیا دیکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری اپنے بستر استراحت پر ہمیشگی کی نیند سو چکے ہیں، اور آپ کی پیشانی مقدس پہ قلم قدرت سے سنہرے حرفوں میں لکھا ہوا ہے، ھذا حبیب اللہ ومات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں فوت کر گیا ہے۔ یہ وصال کا مبارک تمغہ ملا ہے، حبیب اللہ کی سند ملی ہے غریب نواز کو۔ یہ تاریخ دیوانوں کے ذہن میں محفوظ نہیں رہ سکی۔ کچھ لوگوں کا بیان کہ 3 رجب المرجب کی تاریخ تھی، کچھ کا بیان کہ 6 رجب المرجب کی تاریخ تھی، کچھ کا بیان کہ 9 رجب المرجب کی تاریخ تھی۔ تو اس طرح سے تینوں تاریخوں میں آپ کا قل شریف خاص طور پہ ہوتا ہے۔ 6 رجب زیادہ مشہور و معروف ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں آپ کو سب کو سرکار غریب نواز کی غلامی اللہ عطا فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور سرکار غریب نواز کے صدقے ایک نوجوان 24 سالہ جس کی عمر ہے، تجمل فیضان سخت علیل ہے، بستر علالت پر ہے، ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے مولا میرے سرکار غریب نواز کے صدقے تجمل فیضان کو صحت عاجلہ کامل عطا فرما دے، شفا عطا فرما دے، بیماری سے نجات عطا فرما دے، دکھ درد سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ پروردگار ان کے گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو، حاضرین میں ہر کسی کو سرکار غریب نواز کے صدقے اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی برکتیں، دولتیں، صحت، عافیت، شادمانی، خوشحالی، ترقی، بلندی عطا فرمائے، سب کا خاتمہ بالخیر مع الایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔